ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن دیگر طریقوں کے لوگ جو ہیں ان کو بھی میں برا تو نہیں سمجھتا، لیکن ان کی خواتین اور وہ سارا کام اس قدر کر رہی ہیں کہ جو حق کی آواز ہے وہ دبتی جا رہی ہے، جو مسلک حق ہے وہ دبتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو سچے مسلک والے ہیں ان کی خواتین کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے، تاکہ ان کی اونچی آواز کے سامنے ان کی آوازیں پست ہو جائیں اور حق کی آواز اونچی ہو جائے، باطل کی آواز گھٹ جائے۔ میرا فتویٰ یہ ہے، باقی ہر علماء کی اپنی ایک ہے، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ خواتین بھی دین کے لیے نکلیں اور کام کریں۔ ہاں، ان کی صحت کا اعتبار ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ان کی تحفظ جو ہے اس کا اعتبار ہونا، صحت کا تحفظ کا اعتبار ہونا ضروری ہے، تحفظ عصمت کا اعتبار ہونا ضروری ہے۔ باقی ایک عورت جب ایک ٹی وی پہ بیان کر رہی ہے تو وہ تو ایک چار دیواری کی آواز باہر نہیں جاتی، بلکہ پورے ملک سے چار دیواری کی آواز باہر چلی جاتی ہے، تو اس میں ان سب کی خواتین بیان کرتی ہیں، تو اس وقت پھر چار دیواری کیا، ملک کی چار دیواری کو بھی کراس کر کے آواز کہیں چلی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دین کا جو ہے وہ کام کریں۔ اسلامک ہسٹری میں جو خواتین ہیں ان کا کردار بہت زیادہ ہے۔ خواتین کو چادر اور چار دیواری کا غلط تصور سمجھ کے بند کر دیا جائے تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ صحت کا اعتبار ہو، تحفظ عصمت کا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا گھرانے ایسے ہیں ہمارے اپنے ذاتی کہ سخت پردہ، یعنی بالکل 12 سال 7 سال سے اوپر کا بچہ بھی اندر حویلی میں انٹر نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ کوئی حاملہ عورت بھی ہے وہ بھی اندر نہیں جاتی تھی کہ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو اندھا پیدا ہوتا تھا۔ سادات کا یہ پردہ تھا اور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر دیکھو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب انہوں نے وہ لیکچر دیا، وہ وہاں پہ بیان کیا یزید کے محل میں، تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، اور پورا یزید کا محل کانپ رہا تھا، اور سارے جو ہے نا ایسے پھر ادھر اذانیں دینی شروع کر دی۔ ان الو کے پٹھوں نے، بڑے اسلام کے ٹھیکیدار آئے، انہوں نے اذانیں دینی شروع کر دی، اور مائی صاحبہ کا اتنا جاہ و جلال تھا کہ پورا یزید کا لعنتی محل ایسے کانپ رہا تھا۔ تو یہ بھی آواز تو تھی۔ ضرورت کے مطابق یہ بات ہوگی کہ بعض اوقات بولنا پڑتا ہے، اور حق لینے کے لیے تو بولنا ہی پڑتا ہے، اور آواز ہونی چاہیے۔ باقی جو عورت ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ اپنا حفاظت کر سکتی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی کوئی ساتھ پردوں میں بھی بٹھا دو ہو غلط تو اس کا فائدہ بھی کیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر تم اسلام کا کام نہیں کرو گی، دین کا کام نہیں کرو گی، اپنی جو محبت اسلام ہے، محبت اس کو نہیں پھیلاؤ گی، تو دوسرے لوگ پھیلائیں گے۔ تو جب دوسرے پھیلائیں گے تو حق کی آواز نیچی اور باطل کے اوپر، تمہاری آواز اوپر ہونی چاہیے، ان کے نیچی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے سوال جنم لیتے ہیں دینی جماعتوں میں اور دینی محفلوں میں، روحانی محفلوں میں۔ اس کے برعکس آپ چلے جائیں بازار میں، عورتیں اتنی بری ہوتی ہیں کہ مرد گزریں تو ان کو جو ہے وہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، کئی دھکے مرد کھا کے آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے علاوہ پلین میں دیکھیں، ٹرین میں دیکھیں، ٹریفک جو لاریاں چلتی ہیں، ٹرانسپورٹ اس میں دیکھیں، ہاسپیٹلز میں دیکھیں، کھیل کے میدان ہیں، یونیورسٹیز کالج کو ایجوکیشن وہاں ہے، کسی جگہ پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ جب بھی اٹھائے گا تو کسی مشائخ کی جو محفلیں، بالخصوص مولوی کی بھی نہیں، مزیداری کی بات ہے، مولوی کی نہیں، مشائخ کی محفلیں، ان پہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ عورتیں ہیں، مرد ہیں۔ یہ عورت کی عظمت ہے نا، یہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دوست بھی ہے، سب کچھ ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی نفرت کیوں ہے۔ اتنی بات نہیں تھی جتنی بنا دی گئی۔ اگر صحیح حدیث کا مطالعہ کریں آپ تو ہر ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دیگر صحابہ نے علم حاصل کیا، وہ بتاتی تھی، پراپر بتاتی تھی۔ مائی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ سے، اور بہت بے شمار اور بیویاں آئی ہیں، انہوں نے مائی رابعہ بصری پھر بعد میں آنے والوں میں،
بات تو حکمران بھی رہی ہیں، بلکہ ایک خاتون ایسی تھی کہ انہوں نے وہ خیمے کے وہ چوک نکال کے یہودی کو یہ ماری، دوسری وقت مار بھی دیا تھا، حضرت آسیہ یا ایسا کوئی نام تھا۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے جتنی بڑھا دی گئی، اور بالکل وہ بھی ہونا، وہ بھی ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، اور بالکل یہ جو کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ سوال روحانی محفلوں میں پیدا ہوتا ہے، نہ بازار میں، نہ ہی جو ہے کسی، اور میں نے ساری جگہ گنوا دی ہیں، ان جگہوں پہ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آواز باہر جا رہی ہے، بازار میں چلی جائے ہاں تو محفل ذکر میں آواز باہر، اب صاحب یار یہاں سے بات تم کر رہی ہو تو یہ بھی تو آواز جا رہی ہے، اب سے ساؤنڈ بھی تو نہیں ہے، اب بات کر رہی ہیں بات یہ یہاں تو یہ بھی جا رہی ہے، یہ شاید وہاں بھی جا رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی وجہ یا اس کے کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ممانعت آتی ہے۔ لیکن اگر تم لوگ کام نہیں کرو گے، بیٹھ جاؤ گے، تو اس طرح جو خواتین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہ کمزور ہو جائے گا اسلام کے اندر، یہ کام کرنے سے رک جائے گا۔ آج کل خواتین کو ہر شعبے میں شامل ہونا ضروری ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔